سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری۔ چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری۔ ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، جبار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی۔ تو ایسا محمود ہے خود محمد، چاہے جسے روبرو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ تیری تعریف تو کر سکتی نہیں عقل بشر، تیرے اوصاف نظر آتے ہیں تا حد نظر۔ تیری تعریف تو کر سکتی نہیں عقل بشر، تیرے اوصاف نظر آتے ہیں تا حد نظر۔ ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، جبار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی۔ دریاؤں میں تو، صحراؤں میں تو، جلوے تیرے چار سو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ آپ لوگ بھی جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میں خاص طور پہ اس لیے بولتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اشرہ چل رہا ہے گناہوں سے مغفرت کا، دعا کریں اللہ سے ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ نہ جانے کس کی دعا سے کس کے گناہ بخش دیے جائیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی سے بھی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ سارے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ، میں گناہگار بہت، بخش دے تو میرے گناہ۔ تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ، میں گناہگار بہت، بخش دے تو میرے گناہ۔ ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، جبار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی۔ تو جانتا ہے وال دل کے، سب کا مسیحا ہے تو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے
دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہن میری، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، عربی زبان کائنات میں وہ زبان ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ بالکل، فصاحت میں، بلاغت میں، اور اللہ نے منتخب کیا اتنی فصاحت و بلاغت ہے عربی زبان میں، بے شک، چاہے وہ عربی ہو، اردو ہو، فارسی، دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میرے نبی کی زبان ہے، اس سے بڑا اس کا کیا درجہ؟ اللہ کی پسندیدہ زبان میرے نبی کی زبان۔ سرکار نے فرمایا نا کہ احب العرب لثلاث، جناب 3 وجوہات کی بنا پر عربی سے محبت کرو، اس لیے کہ ولی ان عربی، میں عربی ہوں، ولی ان القرآن فی العربی، اس لیے کہ اللہ کی کتاب عربی میں ہے، ولی ان لسان اہل الجنت عربی، اور جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنتیوں کی زبان بھی عربی اچھا، تو پھر ایک کام کیجئے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل والے جو اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنے فتوے دیتے رہتے ہیں، ان سے کہیے خدا کا واسطہ ہے عربی زبان کو کسی طرح سے ہمارے ٹیکسٹ میں اور عربی کو کسی طرح سے بچوں کو پڑھانے میں شامل کر دیں۔ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے 8ویں کلاس تک، آج تک ہمیں گردانے یاد ہیں، جملوں کی میکنگ سے سمجھ آ جاتی ہے کچھ مفاہیم کی، کس کیا لفظ کیا چیز ہو رہی ہے۔ اب تو بالکل ہی مفقود ہو گیا، اب تو بچوں کو اردو نہیں آ رہی تو عربی کہاں سے آئے گی؟ ایک وقت تھا برے صغیر میں پرشین سکھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ہر آدمی کو پرشین آتی تھی، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان معارض وجود میں آیا تھا، اگر اس کی ہم نے ایک بنیادی زبان عربی کر دیتے، نہیں کرتے، عربی ہندی کا اور سندھی کا اور اس کا جھگڑا ہے، یہ سب ختم ہو جاتا۔ لیکن اسلامی نظریاتی کونسل یہ ہیں وہ نظریاتی اساسی کام کرنے والے جو کیے جانے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عورتوں کو ماریں کہ نہ ماریں، بیوی کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، یہ ثانوی اہمیت کے حامل موضوعات ہیں، یہ زیادہ اساس بنیاد ہے۔ یہی چیز ہے، دیکھیں اگر میڈیا سے یہ آواز اٹھے گی اور میڈیا کے توسط سے اور دوسرے حلقوں سے یہ آواز اٹھے گی کہ شاید ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جائے۔ میں بھائی کے سوال کی طرف آؤں کہ جناب جو فضیلت ہے وہ تو الحمدللہ ہی میں ہے، جو فضیلت ہے صحیح، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا مسلمان گھرانہ یا خاندان نہیں، میجورٹی میں، کہ جس کو عربی کے یہ آیات، یہ تفصیلات جو ہیں وہ ماں باپ اپنے بچوں کو نہ سکھائیں۔ یہ حکم دیا گیا کہ ان الفاظ کو دیکھو عربی میں ہی ادا کرنا، کیونکہ ان کے جو مطلب الحمد میں ہے نا، وہ اردو زبان اس الحمد کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کا کلام ہے ان کا، اس میں واضح طور پہ انہوں نے جتنے کلمات لیے ہیں، ایک تو میری بہن نے ابھی جو سوال کیا کہ وہ کون کون سی دعائیں، کون کون سے مسنون دعائیں کس کی جگہ پہ کیا، تو وہ لا تعداد ہیں، اور اللہ اس کا محتاج نہیں کہ تم عربی میں اس سے دعا کرتے ہو، کہ فارسی میں کرتے ہو، کہ انگریزی میں کرتے ہو، دنیا کی جس زبان میں چاہو کرو۔ اس سے میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ میں نے ہی کہا پروردگار ہر نماز میں 2 دفعہ تیری سورہ حمد پڑھتا رہا، واجب ہے پڑھنا، دعا مانگتا رہا، روز محشر میرے رب نے مجھے کھڑا کر دیا سامنے کہ تو بڑا سورہ حمد پڑھتا تھا، ہم سے دعائیں مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں تیری دعا قبول نہیں کی، ٹھیک ہے جو تو مانگ رہا تھا، آج تیری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بتا کہ جو تو سورہ حمد پڑھتا تھا ہر نماز میں، تیری زبان عربی نہیں تھی، تیری زبان اردو تھی، تو کیا سمجھ کے پڑھتا تھا اس کو؟ ذرا آج ترجمہ بتا دے، میں اللہ ہوں، میں اردو بھی جانتا ہوں، بتا مجھے کیا مانگتا تھا، آج تجھے جو مانگے گا دوں گا میں،
اس عربی کو جو تو پڑھتا تھا آج اردو میں پڑھ، مجھ سے کیا مانگ رہا؟ کیا بات کی علامہ صاحب، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں. نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہو، چاہے سورہ حمد پڑھ رہے ہو، چاہے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو، پتہ ہی چاہے نہیں سورہ قدر پڑھ رہے ہو، یہ تو سمجھو کہ پروردگار کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو تو تم پڑھ کیا رہے ہو؟ کہہ کیا رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا تو دماغ میں کہ الحمد ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ گئے، ولا ضالین پہ گئے، قل هو اللہ احد پہ گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ. ارے میں اردو زبان میں اس کو سمجھتا جاؤں، میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں؟ میرے رب نے روز محشر کا اسی طرح کھڑا کر دیا مجھے کہ اپنی زبان میں یہ تمام جتنی تُو نے آیتیں پڑھی ترجمہ بتا. کیا جواب دوں گا میں؟ کیا میری میجورٹی کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس وقت تک آپ کی روح پہ اس کا احساس نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زبان میں آپ کے مطالب ذہن میں نہ ہو. واہ واہ بہت خوبصورت. عربی تو پڑھی میں، مجھے فرض تھی مجھ پہ، اور ضروری تھی عربی میں الفاظ پڑھنا. میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رسول کو پسند ہے، ائمہ طاہرین کو پسند ہے، سب کو پسند ہے عربی میں. آپ صحیح. سوال اور ہے، وہ اکثر میرے ذہن میں بھی رہتا ہے اور اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جس طرح سے عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیر زبر پیش سے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اچھا، عربی کا جو مخرج ہے، تو جب ہم مخرج پہ زیادہ غور کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں یا قرآن کی تلاوت میں بار بار اٹک رہے ہوتے ہیں. ہمارا ذہن جو بار بار اٹک رہا ہوتا ہے اس کو ایک کو چار بار لوگ ریپیٹ کرتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے جیسے الحمد جب تک ہی نہیں نکل رہا وہ رٹے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے انسان کا ذہن ظاہر ہے معاف بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور انسان اکتا جاتا ہے کہ میں پھر وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. اکثر تو آپ تو تراویح پڑھاتے ہیں، بعض اوقات قاری صاحب بھی بھول جاتے ہیں، پچھلی 4 لائنیں پیچھے سے شروع کرتے ہیں، پھر وہیں پہ آ کے بھونتے ہیں، پھر 4 لائنیں پیچھے سے شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی تو چل رہا ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل آپ کے سوال کا جواب دے دیا تھا. ماشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے، لیکن جو اٹک کر پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھوں، سرکار نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے. اچھا، یہ ریحان بھائی نے سوال کیا تھا، الفاظ میں کبھی کبھی ہم اٹک جاتے ہیں. دیکھیں ابھی سپوز دیٹ کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ دھو رہے ہیں یا ہاتھ پاک کر رہے ہیں تو وہ ہاتھ پاک کیے جا رہے ہیں، مطلب وہ ایک وہم ہوتا ہے. اس وہم کا کیا علاج ہے یا اس کے لیے حکم ہے؟ میں نے کسی سے سنا تھا، آپ اس کی ظاہر ہے اس کے زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اسراف نہیں ہے کسی بھی وضو تک میں اسراف نہیں ہے. اچھا، سختی سے ممانعت ہے، اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سے سوال کیا تھا کیونکہ میرے ایک دوست تھے وہ بہت زیادہ اٹکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ مت اٹکو، آپ جو بھی مخرج، آپ کا مخرج مطلب مثال کے طور پر الحمد ہی پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن الحمد نہیں پڑھ رہے، الحمد پڑھ رہے ہیں. الحمد پورا مخرج نکال رہے ہیں تو آپ پڑھ دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اٹکتے رہے اور بار بار ایک لفظ کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے. میرا بھی سوال تھوڑا سا اس سے آگے بڑھا دیتا ہوں کہ جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا ہا نکالو، ہا حلوہ حلق سے نکالو، تو ہم اندر امی کہتی ہیں بیٹا، وہ کہتی ہیں قاری صاحب حلق سے حلوہ نہ نکلوائیں، میں آپ کو اور بنا کے دے دیتی ہوں. مار کھائی ہوئی ہے یہ مخرج، حقیقت ہے. تو میں سوال یہ ہے قاری صاحب کہ علامہ صاحب ہا اور ہا کا فرق ہے، نہ کیا جائے تو کیا نماز میں یا کچھ فرق؟ کہتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہے، یہ جو فرق ہے یہ لحن خفی میں آتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو جو لحن خفی ہیں، کچھ ایسی ہو لحن جلی ہیں. لحن جلی آلموسٹ حرام ہو جاتا ہے اور لحن خفی مکروہات میں آتا ہے. لہٰذا اگر ہا کی جگہ ہا نکل گیا تو اس کے معنی تبدیل نہیں ہو گئے، اس لیے کہ مفہوم اس کا ادا ہو رہا ہے. تو یہ لحن خفی مکروہات میں ضرور آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان کے جو مخارج ہے، جو ایکسنٹ ہے، جو پروننسیشن ہے، وہ ہمیں پراپر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کم از کم جو قرآن کا قصار مفصل، جس کو ایک تو طوال مفصل ہے، ایک قصار مفصل ہے، ایک اوساط مفصل ہے. جو قصار مفصل قرآن کا وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ سے لے کر اور پھر سورۃ الناس تک ہے، کم از کم اس کے مخارج اور اتنی مقدار تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے. لیکن چلیں ہم آج اپنے پروگرام سے، اس پلیٹ فارم سے بصد التماس یہ درخواست کر دیتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ وہ اس چیز کو مینڈیٹری کروا دیں کہ تمام سکولز جو ہیں وہاں پر کم از کم بچوں کو عربی زبان کے ساتھ انٹروڈکشن کا کوئی ایک تربیتی کوئی ایک سیشن ہوگا جیسے ہوا کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، اگر مسلمان سورہ فاتحہ کی صحیح تفسیر اگر سمجھ لیں، باخدا ہماری ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو سوال تھا میں اس کا جواب دوں. سورہ فاتحہ جہاں سورہ حمد ہے، جہاں سورہ فاتحہ وہیں سورہ وسیلہ بھی ہے. تسبیح فاطمہ سے لے کر
ہاں جی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اتنی لا تعداد دعائیں ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس نیت سے اس کو ادا کر رہے ہیں. ایک لطیف نقطہ میں دوں آپ کو. جناب بلال حبشی توتلے تھے. کیا اذان پڑھتے ہوں گے, کیا اذان دیتے ہوں گے, رب کو وہ توتلاہٹ, کیا ان کے پاس مخارج تھے؟ نہیں تھے. واہ واہ واہ. سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک جب تک بلال اذان نہیں دیں گے. تو نیت تھی بلال کی, محبت تھی ختمی مرتبہ سے. اللہ نے بولا بلال ہی دے گا, آپ چاہے کسی انداز میں. ایک چیز اور, وہ بعد میں دے دی گا, موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا ہے. اکثر وظائف بتائے جاتے ہیں کہ 100 بار یا 102 بار یا 105 بار آپ یہ ورد کریں, اللہ اکبر سپوز دیٹ ورد کریں. تو کبھی کبھی انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو کیا 100 اگر تعداد اس کی بتائی گئی ہے, 100 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اگر ذہن سے نکل جائے انسان کے, یا اسپیسیفک 100 ہی پڑھنا چاہیے؟ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھے لا الہ الا انت دیکھیں میں آپ سے سبحانک کروں انی کہ کنت من الظالمین. یہ تخصیصات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے, اور آپ نے ان کی تعداد اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو وہ اس طرح پاک ہو جائے گا کہ گویا اس نے گناہ کیا نہیں ہے. اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ جتنے بھی ہوں گے اللہ ان کو ہی معاف فرما دے گا. تو یہ تعینات اور تخصیصات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, لیکن کم زیادہ ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ایک اور میں نے دیکھا کہ آج کل تسبیح ہاتھ میں ہے اور وہ مختلف ذکر و اذکار کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق میں کہتا ہوں مقصد تو ہے تیری عبادت, پھر ثواب کیسا عذاب کیسا, کیوں گنوں میں تسبیح کے دانے, یاد الہی میں یہ حساب کیسا. چلیں خوبصورت بات. سو بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ.